سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا، تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صبر علی الطاعہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا۔ صبر کے معنی پہلے سمجھ لیں۔ صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانا، اسی لیے پہلوان کو بھی صبور کہا جاتا ہے کہ وہ جو جگہ پکڑ لیتا ہے وہ پہلوان پھر اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے، اسی لیے اسے صبور کہا جاتا ہے۔ تو صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانے کے۔ تو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں صبر کرنا، یعنی آپ صرف اتنا سوچیں، 5 وقت کی نماز ہی کو لے لیجئے۔ آپ کھا رہے ہیں، اذان ہوئی، بس آپ نے کھانا چھوڑ دیا، نماز کے لیے چلے گئے۔ نیند لگی ہے، فجر کی اذان کی آواز آئی، چاہتے ہیں سویا رہوں، لیکن اللہ کی اطاعت پر آپ جمے ہوئے ہیں تو نیند چھوڑ دی، سیدھے مصلی پر چلے گئے۔ آپ ذرا سوچیں، دن میں 5 مرتبہ سارے کام چھوڑ کر مصروفیت میں لگے رہنے کے بعد سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے دن میں 5 مرتبہ جانا، یہ معمولی کام تو نہیں ہے، بہت مشکل والا کام ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ جم جاتا ہے اس کام پر، اور جب کوئی بندہ اس چیز کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ آسان کر دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کو لے لیجئے، بھوک لگی رہتی ہے، لیکن 1 مہینے تک بندہ اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے روک رہا ہے، یہ صبر ہے۔ اور اسی لیے رمضان کا مہینہ ہے، اس کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر بھی فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی اطاعت پر صبر ہے کہ بندہ صبر کر، بھوک لگی ہے لیکن صبر کر رہا ہے، نہیں میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں اس کی فرما برداری کروں۔ حج کے لیے جاتا ہے اللہ کی توفیق سے، تو جو کچھ قوانین ہیں، جو کچھ مسائل ہیں، جو کچھ پابندیاں ہیں، وہ 5 دنوں تک جب تک احرام میں رہتا ہے ان پابندیوں کو بجا لاتا ہے، وہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ لیکن یہ چند چیزوں پر ہی صبر پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ کا حکم ملے اور جو اللہ کے رسول کا حکم ملے اس حکم پر عمل کرنے میں تم جم جاؤ، اور یہ سوچو یہ کسی اور کا نہیں، پالنہار حقیقی کا حکم ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے اور اطاعت کرتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعہ کے زمرے کے اندر شامل ہوگا، اور ایسے بندے کو بھی قرآن مقدس اور احادیث کی روشنی میں صابر کہا جائے گا، صابر کہا جائے گا۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر، بچنا، گناہوں سے بچنے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، رب نے منع فرما دیا میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن نے کہہ دیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو، یہ مولا کا حکم ہے، جھوٹ گناہ ہے، میں گناہ سے بچوں گا۔ آپ نے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ آپ کو صابروں کے اندر شمار فرما دے گا۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا جو صبر کا معاملہ ہے وہ استقامت فی الدین کے معاملے میں ہے کہ دین پر جمے رہنا، اور 1000 تکالیف کی وادیاں آ جائیں، نہ دامن مصطفیٰ چھوڑنا، نہ دامن دین چھوڑنا، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، اپنے
عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، اور ایسا بندہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی موٹی آزمائش ہوتی ہے ان تین چیزوں کے سلسلے میں۔ بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اتنا چینل کو سخت سبسکرائب کریں۔ امتحان ہوتا ہے، آپ اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کی اور ہماری حیثیت بھی کچھ نہیں ہے۔ رسولوں کی شان دیکھو کہ ان کا امتحان کس طریقے سے ہوا، اتنا سخت امتحان کہ جب وہ خود دین سے نہ ہلے اور اللہ کے احکام اور فرمان کو پہنچانے میں اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور وہ اس پر جم گئے، تو آپ جانتے ہیں جب وہ نہ ہلے تو ان کے نیچے کی زمین ہلا دی گئی کہ اب تو یہ ہلیں گے۔ لیکن قربان جائیے، قرآن کہتا ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اتنا سخت امتحان ہوا رسولوں کا کہ زمین ہلا دی گئی، اور رسول اور ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بس میرے کریم نے فرما دیا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے، اس نے امتحان کیسا ہوگا وہ بھی بتا دیا، اور امتحان کا علاج بھی میرے کریم نے بتا دیا کہ جب امتحان ہو تو ایسا کرو۔ تو بہت سخت امتحان جو ہے وہ ہوا ہے، اور بہت سخت امتحان مال اور جان کے سلسلے میں اللہ رب العزت جل جلالہ لے گا۔ ایسی سچویشن کے اندر صبر کے دامن کو تھامے رکھنے کا حکم اللہ رب العزت جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ اب صبر کو تھوڑا سا مزید سمجھیں آپ، کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، اس کا بھی جب امتحان ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی قدرت کا حکم صبر کا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار نے کئی پہلوانوں کی طاقت سے زیادہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی، اتنے طاقتور رکانہ پہلوان کو حضور نے گرا دیا، اتنے طاقتور رسول کہ زمین سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اتنے طاقتور رسول کہ اشارہ فرمائیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اتنے طاقتور رسول کے اشارہ فرمائیں تو درخت اپنی جگہ سے جھومتا ہوا بارگاہ رسول میں آ جائے۔ اتنے طاقتور رسول ہو کر کے بھی پروردگار نے امتحان کے زمانے میں حضور سے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ بہت اہم نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل کچھ آپ کو مس گائیڈ کرنے کی بھی کچھ لوگ کوشش کریں جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہوگی۔ سرکار طاقتور تھے، پھر بھی مصیبت کے موقع پر حضور سے کہا گیا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ یہاں سے پتا چلا صبر بزدلی کا نام نہیں، صبر طاقت کا نام ہے۔ اگر بزدلی کا نام ہوتا تو اتنے بڑے طاقتور کو صبر کا حکم نہ دیا جاتا، اور صبر کرنے والا کتنا طاقتور ہوتا ہے یہ مجھ سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا صبر کے معاملے کے اندر۔ جم جاؤ اللہ کی فرما برداری کے اندر، جو بھی حکم خدا حکم
रसूल कानों से टकराए, उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाओ। जिन गुनाहों के हवाले से अल्लाह और उसके रसूल की वईदें सुनो, उन गुनाहों से रिश्ते को तोड़ दो और दीन के सिलसिले में जमे रहो कि जिएंगे तो इस्लाम पर और मरेंगे तो इस्लाम पर। इस नीयत के साथ अपने दीन पर जमे रहो। अब अगर कोई शख्स सब्र इख्तियार करे तो क्या होगा? वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तकवा इख्तियार करे तो क्या होगा? तो कुर्बान जाइए, खुदा की कसम मेरे करीम ने ऐसा फैसला सुना दिया कि आप और हम अगर इन दो चीजों पर अमल पैरा हो जाएं तो सारा प्रॉब्लम ही हल हो जाएगा। मेरा रब फरमाता है, अल्लाहु अकबर, इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत। अगर तुम सब्र इख्तियार करो और तकवा इख्तियार करो तो किसी का दाव तुम पर चलेगा ही नहीं। और कुरान कहता है, अल्लाहु अकबर, कि उनके सारे कामों को अल्लाह ने घेर करके रखा है। किसी का मक्र उस वक्त नहीं चलता जब सब्र का दामन थाम लिया जाए। क्या गरीब नवाज पर मक्र नहीं चलाया गया था? लेकिन साबिर थे, न चल सका। मुत्तकी थे, न चल सका। तकसीम हिंद के मौके पर बरेली की धरती पर मोहल्ला सौदागरान के अंदर सब मोहल्ला छोड़कर चले गए, तन्हा मुफ्ती आजम रह गए। इलाका न छोड़ा, मोहल्ला न छोड़ा, अकेले वहां पर रहे। मैं गौर करता रहा, या अल्लाह, ये मर्दे कलंदर तन्हा मोहल्ला सौदागरान में कैसे रहे? तो कुरान की ये आयत जवाब देती है, किसी का मक्र इन पर कैसे चल सकता है? ये आम इंसान नहीं, ये साबिर भी है और मुत्तकी भी है, इसलिए किसी का मक्र इन पर नहीं चल सकता। ये दो चीजें अता फरमाई है कुरान ने। ये हल है आज के दौर का। रात भर गंदी पिक्चरें देखो और कहो मुसीबत ना आए। नमाजें कज़ा करते रहो और सोचो परेशानी ना आए। अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारते रहो, सूद का कारोबार करते रहो, हराम कारियां करते रहो और सोचो कि कोई मुसीबत ना आए, गैरों का मकर हम पर न चले, हम मुसलमान हैं। तो कुरान ने तो बता दिया, तुम चाहते हो कि किसी का दाव तुम पर न चले, ये दोनों चीजें अपना लो। इसलिए कि कोई मिनिस्टर वादा करेगा, उसका वादा, वो वादा खिलाफी भी कर सकता है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, मेरा मौला वादा खिलाफी नहीं फरमाता। वो जो कह देता है वो हक है, वो हक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।